کیا نا ڈر مت میری جان، میں ہوں نا۔ ہانیہ کو ایک دم کلائی سے پکڑ لیا۔ ہانیہ کی چیخ بلند ہوئی، چھوڑو مجھے، چھوڑنے کے لیے توڑی پکڑا ہے، ویسے بھی آج موقع ہے، کوئی گھر نہیں، موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، سمجھی؟ جھٹکے سے ہانیہ کو قریب کرنے لگا۔ چھوڑ دو مجھے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ناول پچھتاوا زندگی بھر کا، قسط نمبر 11۔ زویا کچن میں کام کر رہی تھی جبکہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ فاطمہ کمرے میں سو رہی تھی جبکہ ساس سسر حارث کے ساتھ فاطمہ کا رشتہ دیکھنے گئے تھے۔ زویا نے سنگ میں ہاتھ دھوئے اور اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ زویا سوچ میں پڑ گئی، اب کیا کروں، اٹھاؤں یا نہ؟ رہنے دیتی ہوں، اگر رانگ نمبر ہوا تو پیچھے ہی نہ پڑ جائے کہیں۔ کال دوبارہ آنے لگی، اٹھا لیتی ہوں، دیکھ تو صحیح کون ہے۔ ہیلو، السلام علیکم، نہایت مہذب سے سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، جی کون اور کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ زویا نے پوچھا۔ میں حارث کا دوست احمر بات کر رہا ہوں اور مجھے آپ سے ہی بات کرنی ہے سسٹر۔ احمر بولا، مجھ سے آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ زویا تھوڑی سی پریشان ہو گئی۔ آپ پریشان نہ ہو پلیز سسٹر، احمر زویا کی پریشانی بھانپتے ہوئے بولا۔ آپ کو بہن مانتا ہوں، میں نہیں چاہتا آپ اپنی زندگی کو ایسے شخص کے ساتھ برباد کریں جسے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا مطلب آپ کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں، زویا نے نہ سمجھی سے کہا۔ سمجھ جائے گی، میں کھل کر آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ آپ پلیز حارث سے کوئی بات نہ کرنا کہ میں نے آپ کو کال کی تھی یا کچھ بتایا ہے۔ میں جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بہت سکون سے سننا آپ سسٹر۔ حارث اچھا انسان نہیں ہے، آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ بہت بڑا ڈرامے باز ہے، آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، ایک نمبر کا جھوٹا شخص ہے۔ اس کی کسی بات پر یقین نہ کرنا آپ، وہ کسی دوسری لڑکی میں انوالو ہے اور بہت جلد اس سے شادی کرنے والا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو طلاق دے دے۔ احمر کی بات سن کر زویا کو جھٹکا لگا۔ آپ سن رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں سسٹر؟ احمر نے زویا کی خاموشی پر پوچھا۔ جی جی میں سن رہی ہوں۔ زویا کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، لڑکڑا گئی اور اپنے پیچھے رکھے صوفے پر ڈھہ گئی۔ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا، حوصلے سے سننا سب۔ میں جانتا ہوں اس وقت آپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی سن کے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ زویا کی خاموشی میں سسکی کی آواز سن کر احمد نے کہا۔ زویا نے اپنا لہجہ مضبوط کیا اور کہنے لگی، کیا آپ مجھے ثبوت دے سکتے ہیں اس کے خلاف؟ جی بالکل دے سکتا ہوں ثبوت، آپ کو ایک ویڈیو بھیجتا ہوں، دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ آپ حارث کا موبائل چیک کر سکتی ہیں، سب سے بڑا ثبوت آپ کو وہاں مل جائے گا، لیکن پلیز میرا نام نہ لینا اور کال کا ریکارڈ ڈیلیٹ کر دینا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ثبوت بھیج دیں، زویا نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ آنسو لگاتار بہہ رہے تھے آنکھوں سے۔ حارث اتنا بڑا دھوکہ پھر سے؟ بس اب اور نہیں، آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی زویا نے خود سے کہا، لیکن آنسو تمنے کے بجائے پھر سے بہنے لگے تو زویا کھل کر رونے لگی۔ دروازے کی بیل ہوئی، ہانیہ کپڑے پریس کر رہی تھی۔ سوچ میں پڑ گئی کھولوں یا رہنے دوں، کیونکہ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ فرزانہ مرتضیٰ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، شبنم اور علی بھی ساتھ گئے تھے۔ کون ہو سکتے، کہیں عظیم ہی نہ ہو؟ عظیم کا سوچ کر ہانیہ خوف زدہ ہو گئی۔ بیل دوبارہ ہوئی۔ کون ہے؟ ہانیہ نے اندر سے ہی پوچھا۔ وہ چاہ رہی تھی جو بھی ہو یہیں سے فارغ کر کے واپس بھیج دوں گی۔ باجی میں سمیر۔ ہاں سمیر، کیا بات ہے، کوئی کام ہے کیا؟ زویا نے پوچھا۔ جی باجی، امی نے بھیجا ہے، پتی چاہی تھی، گھر مہمان آ گئے اور پتی ختم ہو گئی۔ اچھا تم رکو، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ ہانیہ نے دروازہ کھول دیا اور 10 سالہ سمیر کو اندر آنے کو کہا۔ آؤ میں پتی لاتی ہوں، ہانیہ سمیر سے کہتی جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سمیر سین میں لگے آم کے درخت پر بیٹھی چڑیاں دیکھنے لگا جنہوں نے شور مچایا ہوا تھا۔ یہ لو پتی، مسکراتے ہوئے پلیٹ سمیر کو پکڑائی۔ بجے امی کہہ رہی تھی واپس کر دیں گے جب لائی تو، سمیر نے معصومیت سے کہا اور پلیٹ پکڑ لی۔ رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں پتی واپس کرنے کی، صرف پلیٹ واپس کر دینا، سمیر کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے بولی تو سمیر سر ہلا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ نے کچن کا دروازہ بند کیا اور کمرے میں واپس آ گئی اور آخری قمیض استری کرنے لگی۔ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی اور یہیں اس سے غلطی ہو گئی۔ مگن انداز میں قمیض کے بازو استری کر رہی تھی
جب کانوں میں آواز پڑی۔ ہائے تمہیں ایسے کام کرتا دیکھ کر یقین مانو بہت دکھ ہوا۔ تمہارے یہ نازک نازک ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں بنے بلکہ مجھے پیار کرنے کے لیے بنے ہیں۔ آواز پر ہانیہ اچھل پڑی اور استری ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ کیا ہوا، ڈر گئی ہو میری جان؟ تم اندر کیسے آئے؟ ہانیہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ ظاہر ہے دروازے سے آیا ہوں، اندر اور کیسے آنا ہے پگلی؟ قریب ہوتے ہوئے بولا۔ دور رہو، پاس نہ آنا میرے۔ ہانیہ عظیم کو قریب آتا دیکھ کر بولی، کچھ نہیں ہوتا، کوئی گر نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب میں آ گیا ہوں نا تمہارے پاس۔ اور شاباش۔ عظیم مزید 3 قدم چل کر ہانیہ کے پاس آ گیا اور ہاتھ پھیلا کر اسے پاس بلانے لگا۔ نانا نہیں، پیچھے ہٹو۔ ہانیہ کی طرف سے آواز کانپنے لگی۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ ہانیہ روتے ہوئے بولی۔ نہ میری جان، رونا نہیں۔ ہانیہ کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کرنے لگا تو ہانیہ نے دوسرے ہاتھ سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن عظیم نے دوسرا ہاتھ بھی گرفت میں لے لیا۔ تم رہتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگ رہی، شاباش چپ کرو ورنہ میں اپنے طریقے سے چپ کرواؤں گا تمہیں۔ ہانیہ کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے بولا، کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے جان میری؟ ہانیہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہانیہ کو کمزور پڑتا دیکھ کر عظیم مزید شیر ہونے لگا۔ تم چھوڑنے والی چیز نہیں ہو، میں تو تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہ رہا ہوں اور تم… خیر چھوڑو، ساری ناراضگی ختم کرتے ہیں اور صلح کر لیتے ہیں۔ ہانیہ کے چہرے کے پاس منہ کر کے بولا۔ ہانیہ نے ایک دم چہرہ پیچھے کر لیا تو عظیم کا کہکا بلند ہو گیا، ختم کرو نخرے، اب بہت ہو گیا، وقت ضائع، اب بس کرو۔ عظیم ایک دن سیریس ہوتے بولا اور ہانیہ کا بازو کس کر پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے سر پر لیا دوپٹہ کھینچ کر اتار دیا۔ ہانیہ خوف سے کانپنے لگی اور بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کوئی ہے؟ پلیز بچاؤ، میری آواز سن رہا ہے کوئی؟ ہانیہ زور زور سے بولنا شروع ہو گئی۔ عظیم نے ہانیہ کو مچلتے دیکھا تو بیڈ پر زور سے دھکا دیا۔ ہانیہ منہ کے بل بیڈ پر گر گئی۔ خاموش، آواز نہیں، منہ پر انگلی رکھ کر بولا۔ ہانیہ خوف سے کانپنے لگی، اسے اپنی عزت ہاتھوں سے جاتے ہوئے محسوس ہوئی۔ احد آفس آ کر بیٹھا ہی کہ جب اس کا میسج موصول ہوا جس میں حارث کے متعلق معلومات فراہم کی گئی۔ او، اس کا مطلب میرا شک صحیح نکلا۔ خیر، بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ حارث میاں تیار ہو جاؤ اب تم۔ احد غصے سے سوچتا ایک نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، ہاں دیکھ لیا میسج، اب تم وہ کرو جسے میں کہہ رہا ہوں۔ احد تیمور کو اگلا اقدام بتانے لگا۔ تب میں لفظوں کے معنی میں الجھ جاتی تھی، اب تو لہجوں کی اذیت بھی سمجھ لیتی ہوں۔ میسج ٹائپ کرنے کے بعد حیا نے سینڈ کیا اور گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کھڑکی کے پاس آ گئی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، شام کے سائے ہر سو پھیل چکے تھے۔ ایک بارش باہر برس رہی تھی جبکہ دوسری بارش حیا کے اندر برسنے لگی تھی۔ احد کی یاد کی، کتنے مہینے ہوئے تمہاری آواز سنے، مل نہیں سکتے تھے لیکن کم از کم تمہاری آواز تو سن لیا کرتی تھی احد، چاہے غصہ بری آواز ہی کیوں نہ ہوتی، پر مجھے سکون تو دے جاتی تھی۔ 3 مہینے ہو گئے تم سے بات کیے۔ احد کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ میرے بھائی کی کیے کی سزا مجھے دے رہے ہو؟ میں تو تم سے پیار کرتی ہوں نا، پھر بھی تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ آنسو آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ حیا آسمان سے گرتے شفاف بارش کے قطروں کو اپنی ہتھیلی میں قید کرتے ہوئے احد سے خیالوں میں مخاطب ہوئی۔ تمہاری محبت بالکل ایسی ہی ہے احد، بارش کے برستے اس پانی کی طرح جو برس تو رہا ہے اور میں اس کے قطروں کو قید کرنا چاہ رہی ہوں اپنی مٹھی میں، لیکن یہ میری مٹھی سے قید ہونے کے بجائے آ کر مزید پھیل جاتے ہیں۔ تمہاری محبت بھی احد بالکل اسی طرح ہے جو کم نہیں ہوتی، اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جتنا دور ہونا چاہو یہ اتنی شدت سے پلٹ جاتی ہے۔ میں کیا کروں؟ نہیں سہ پا رہی تمہاری نفرت۔ حیا احد سے شکوہ کرتے رو پڑی۔ ہوا کا تیز جھونکا بارش کے ساتھ آیا جس نے کھڑکی میں کھڑی حیا کو کانپنے پہ مجبور کر دیا۔ حیا نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ کے رشتے کی قبولیت کی سند مل گئی تھی۔ لڑکے سے مل کر حارث بہت خوش ہوا۔ عمر ایک سلجھا ہوا اور کم گو قسم کا لڑکا تھا۔ گھر آنے کے بعد رخسانہ، افتخار اور عمر آپس میں باتوں میں مشغول تھے۔ میں تو کہتی ہوں افتخار صاحب منگنی کی جگہ نکاح کر لیتے ہیں اور پھر مناسب وقت دے کر رخصتی کر دیں گے۔
کیا خیال ہے؟ رخسانہ نے افتخار سے پوچھا۔ کہہ تو صحیح رہی ہو، اچھا ہے، پکا کام ہو جائے گا، افتخار صاحب سوچ انداز میں بولے۔ تو پھر ٹھیک ہے، فلک اور فردوس کو کہتی ہوں کہ آ جائے اور آ کر ایک بار وہ بھی لڑکا دیکھ لیں، پھر تیاری شروع کرتے ہیں، رخسانہ نے کہا۔ فاطمہ شرم کے مارے کمرے میں گھس گئی تھی، جبکہ زویا کچن میں پلاؤ بنانے کے ساتھ ساتھ شام کی چائے بھی بنا رہی تھی۔ ٹھیک ہے امی، آپ پھر فائنل کر لیں اور جب شاپنگ کرنی ہوئی بتا دینا، میں لے جاؤں گا۔ میں ذرا فریش ہو جاؤں، تھک گیا ہوں بہت، حارث اماں سے کہتا پاس سے اٹھ گیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب اس کی نظر کچن سے آتی ٹرے پکڑی زویا پر پڑی، حارث بے ساختہ رک گیا اور زویا کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ پوچھتے پوچھتے ایک دم رک گیا اور زویا کو کمرے میں آنے کا اشارہ کرتے کمرے میں داخل ہو گیا۔ زویا نے ساس اور سسر کو چائے دی اور حارث کی چائے لے کر کمرے میں آ گئی۔ رخسانہ اور افتخار اپنی باتوں میں مگن تھے، اس لیے زویا حارث کے کمرے میں گئی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حارث کا موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ زویا نے موبائل دیکھا تو اس کے ذہن میں احمر کی بات آ گئی کہ آپ حارث کا موبائل چیک کرنا، آپ کو سب سے بڑا ثبوت وہاں سے ملے گا۔ اس سے پہلے وہ موبائل کی تلاشی لے پاتی، شاور کی آواز آنا بند ہو گئی۔ زویا جلدی سے بیڈ کے پاس آ گئے اور حارث کی اتاری شرٹ اٹھا کر سائڈ پر رکھنے لگے۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور حارث باہر آ گیا۔ سامنے زویا کو دیکھا اور شیشے کے آگے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ بظاہر بال بنا رہا تھا لیکن دیکھ زویا کو رہا تھا شیشے میں سے۔ کیا بات ہے، آج تم کافی چپ چپ لگ رہی ہو اور آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہیں، برش کرتا زویا کی طرف مڑا۔ زویا حارث کی آواز سے چونکی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کیسی بات ہے وہی بتا دو، زویا کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ کوئی بات نہیں ہے، کیا بتاؤں؟ زویا آگے پیچھے دیکھتی ہوئی بولی۔ میری طرف دیکھ کر بولو، کچھ نہیں ہوا۔ حارث زویا کی کیفیت دیکھ کر بولا تو مجبوراً زویا کو سنبھلنا پڑا اور ہلکا سا زبردستی مسکرائی۔ آؤ یہاں بیٹھو، حارث نے زویا کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہا۔ میں چائے گرم کر کے لاتی ہوں، ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ زویا نے ٹالنا چاہا۔ چھوڑو چائے کو، یہاں بیٹھو پہلے۔ فاطمہ کا رشتہ اوکے کر دیا ہے، ہم نے، لڑکا اچھا ہے، سلجھا ہوا، اچھا کما لیتا ہے۔ حارث زویا کو تفصیل سے بتاتے ہوئے بولا۔ یہ تو اچھی بات ہے، زویا نے کہا۔ ہاں یار، اچھا ہے، فرض ادا ہو جائے اس کا۔ حارث نے گہرا سانس خارج کیا اور مجھے یاد آیا، میں چاول دم پر رکھ کے آئی ہوں، جل نہ گئے ہوں۔ یاد آنے پر زویا ایک دم اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ زویا ابھی حارث سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جب تک پکا ثبوت حاصل نہ کر لیتی، اس لیے حارث کے پوچھنے پر بھی کچھ نہ بولی۔ اوہد نے گھڑی کی جانب دیکھا جہاں رات کے 9:45 بج چکے تھے۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے چیزیں سمیٹنے لگا۔ سارا دن کام کی وجہ سے مصروف گزرا، اسی وجہ سے اوہد نے اپنا موبائل بند کر رکھا تھا۔ موبائل کا آن کرتے اپنے آفس سے باہر نکلا۔ سب لوگ اپنی اپنی ڈیوٹی پر مامور تھے۔ اوہد پارکنگ میں پہنچ کر گاڑی میں بیٹھ گیا، تبھی موبائل پر میسج بیل ہوئی۔ حیا کا میسج دیکھ کر اوہد حیران ضرور ہوا، لیکن میسج پڑھنے کے بجائے فون واپس رکھ دیا اور گاڑی اسٹارٹ کر لی۔ اوہد سخت تھک چکا تھا، وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر آرام کرنا چاہ رہا تھا۔ تو پیارے دوستو، کہانی جاری ہے۔ کہانی کا اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں دیا جائے گا۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔